افطاری کے ٹائم کوئی خاص طور پہ رزق کے لیے دعا کیجیے بتائیے گا؟ رزق کے لیے؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک جس ٹائم پہ افطاری ہوتی ہے کہتے ہیں ہر لمحہ ہوتا ہے دعا کا، پر مجھے خاص دعا بتائیں تاکہ میں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، ہماری ٹرانسمیشن کو، پیغام ٹیلی ویژن کو، ہماری ایفرٹ کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے ایسے ہی اور ہم سے رابطہ کیجیے، ہم ضرور آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ سر بتائیے جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو یقین ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ یہ یقین بن جائے نا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، اب مانگنا کیا ہے؟ تو اس میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ دعا ہے بڑی جامع ہے، جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قرآن مجید میں، اصل میں تو حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں دنیا میں اچھائی، اچھا دنیا میں اچھائی صرف رزق کی فراوانی نہیں ہوتی، آپ کو عزت سے جینا نصیب ہو رہا ہے، آپ کے معاملات اچھے سے عزت و آبرو سے گزر رہے ہیں، تو یہ سب وہ حسنہ میں شامل ہے۔ اسی طرح آخرت کی اچھائی کی دعا بھی اس میں آ گئی، تو یعنی ہماری دنیا ہماری آخرت کی اچھائی کا سبب بن جائے، یہ بڑی جامع دعا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کی ہم بھی وہ اپنے لیے پسند کریں تو بڑا اچھا ہے۔ دوسرا ایک مختصر دعا ہے، اللہم بارک لی یا لنا فیما اعطیت، کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہمیں برکتوں سے نواز دے۔ یہ دعا کثرت سے ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس میں برکت اصل میں درکار ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، تو یہ بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ اس کے لیے یہ الفاظ کریں گے، اللہم اکثر مالنا و ولدنا، کہ اے اللہ ہمارے مال کو بڑھا دے اور ہماری اولاد کو اس میں اضافہ فرما، اس کو نفع مند بنا، اس کو باعث برکت بنا، تو یہ دعا اس میں کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اچھا اس میں ایک اور بات کہ جب بھی کوئی دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا تذکرہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کا تذکرہ کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی ہیں۔ جیسے رزق درکار ہے تو اللہ تعالیٰ کو اسی صفت سے پکارتے رہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین واللہ خیر الرازقین، یعنی اللہ تعالیٰ کی انہی صفت سے اس کو پکاریں، یا رزاق یا رازق، ایسے کہہ کے اپنی بات شروع کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے وہ چیز چاہ رہے ہیں، اس دروازے پہ جا کے دستک دیتے رہیں تو دروازہ کھلے گا ضرور انشاءاللہ۔ یہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى میں جو اللہ نے فرمایا نا فَادْعُوهُ بِهَا، اس کا یہی مطلب ہے کہ جو آپ کو چیز درکار ہے، یعنی آپ کو کسی کے ظلم سے نجات چاہتے ہیں تو آپ یا قہار کہیں گے کہ اے زبردست کہ تو اس سے بدلہ لے سکتا ہے، میں نہیں لے سکتا، تو ایسے کہیں گے۔ اسی طرح رزق کی چاہیے تو ایسے، اگر آپ کو عطیات چاہیے تو یا وہاب، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسے حاصل کر کے یقین کے ساتھ دعا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔